دو اہم موضوع ابھی باقی ہیں. ایک تو نیو یارک میں ممکنہ طور پر ایک نئے میئر سامنے آ رہے ہیں زہران ممدانی، اور دوسرا میں نے پی ٹی آئی کا ذکر کرنا تھا. حقانی صاحب، پی ٹی آئی کے حق میں رچرڈ گرینل ہوں، جو ولسن ہوں، یا وہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہو، یا پھر باہر بیٹھے جو ان کے حامی ہیں ان کی کیمپین ہو، اس دور میں بھی آپ مور اور لیس یہی کہتے تھے کہ اس کیمپین سے کچھ نہیں نکلے گا. گو کہ پی ٹی آئی کو بڑی امید تھی باہر بیٹھے بالخصوص ان کے حامیوں کو کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو عمران خان صاحب کے حق میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، شاید وہ فون کریں یا ان کی رہائی میں ممکنہ کردار ادا کریں. وہ دور جب پاکستان بیٹھے تجزیہ نگار بھی قدرے اس سے امپریس ہو گئے، اس کو بائی کرنے کو تیار ہو گئے. آپ مسلسل اس بارے میں کچھ اور رائے رکھتے تھے، کیا وجہ تھی اور کیوں کر پی ٹی آئی کی امیدیں ٹرمپ سرکار سے پوری نہ ہو سکیں، حالانکہ وہ کیمپین میں بھی بڑھ چڑھ کر اسی لیے حصہ لے رہے تھے کہ یہ بندہ ہے جو نجات دہندہ ہے؟ لیکن یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے حامی ہیں ان کی ایک بڑی تعداد غیر سیاسی لوگ ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ سیاست میں آئے ہی خان صاحب کی محبت میں ہیں، اور پھر اس محبت کی بنیاد یہ ہے کہ جو باقی سارے ہیں وہ تو چور ہیں، غدار ہیں، بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں. تو ان لوگوں کو اگر سیاست کا کھیل سمجھ میں آتا تو یہ ایک کرکٹر کو اپنا نجات دہندہ نہ بناتے. اب سیاست کا معاملہ یہ ہے کہ سیاست بنیادی طور پر مفادات کے ٹکراؤ میں پوزیشن لینے کا نام ہے، بین الاقوامی سیاست بالخصوص. تو امریکہ کے جو بھی پاکستان سے مفادات ہو سکتے ہیں وہ جیل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص تو نہیں پورے کر سکتا، وہ تو حکومت ہی پوری کر سکتی ہے. صحیح. اور حکومت سے زیادہ مقتدرہ پوری کر سکتی ہے. اس وجہ سے مجھے یہ پورا اطمینان تھا کہ جو بھی اس طرح کی لابنگ ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی. دوسرا پہلو یہ تھا کہ جو ساری ان کی لابنگ بھی تھی یہ پاکستان ڈائریکٹڈ تھی. مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے یہ تھے کہ رچرڈ گرینل صاحب سے جا کے کہتے تھے کہ ٹویٹ کرو، پھر ٹویٹ کی بنیاد کے اوپر پاکستانی سوشل میڈیا کے اندر شور مچاتے تھے. اب اتنے بھولے تھے کہ جب میں نے کبھی یہ کہہ دیا کہ رچرڈ گرینل کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ایک ڈیزائربل آؤٹ کم ہے لیکن یہ ہو نہیں سکے گا، تو بعض لوگوں نے میری ایسے جیسے شکایت کرتے نا وہ ان کو ساتھ ملا کے تو ٹویٹ کر رہے ہیں، نہیں وہ یہ بڑا غدار آدمی وہ ہے. مجھے یاد ہے کہ آپ کو ٹیگ کر کے شکایت لگائی جاتی تھی کہ یہ دیکھیے حسین حقانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں. ہاں، تو وہ حالانکہ رچرڈ گرینل مجھے زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں سے، ان میں سے کسی سے شاید میں ملا بھی نہ ہوں، لیکن وہ امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں ملتا رہا. میں ایک بنیادی حقیقت بیان کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ تو ایک اخلاقی اور ہیومن رائٹس کے اوپر مبنی مطالبہ ہے، لیکن جو سیاسی حقائق ہیں زمین پر وہ یہ ہیں کہ خان صاحب کو امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تعلقات کے کبھی بہت زیادہ وکیل نہیں رہے. انہوں نے کبھی کوئی ایسی پالیسی ایڈوکیٹ نہیں کی جس کی وجہ سے امریکہ اس صورتحال میں جہاں وہ آپ آن پہنچے، کوئی ایک مشورہ اگر آپ کو عمران خان صاحب کو دینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اس صورتحال میں اب اگر آپ کو کوئی ایک مشورہ دینا ہو جناب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی تحریکوں کو پذیرائی ملی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پاکستان میں جمہوریت چاہتا ہے اس کو ساتھ میں لایا جائے. پی ٹی آئی کی جو نفسیات ہے وہ ساری کی ساری یہ ہے کہ ہمارے علاوہ سب غلط ہیں. مثلا وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں فوج کی سیاست میں مداخلت پر تنقید کی ہے یہ رہتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے بہت عرصہ سے لڑتے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں سزائیں بھگتتے رہے ہیں، قید و بند برداشت کیے، ان کو بھی برا بھلا کہتے رہتے ہیں. تو یہ لڑائی جب آپ محدود کر لیں گے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے کپتان کے لیے لڑائی ہے تو اس لڑائی میں آپ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہوگا، اور کوئی اور شریک بھی ہوگا تو وہ بس نومنلی شریک ہوگا، ایک اصولی بات کر دے گا، جو ولسن صاحب بیان دے دیں گے. لیکن جو ولسن صاحب کوئی ایسا موقف، اور پھر جو ولسن صاحب کا بھی آپ اگر ماضی دیکھیں ان کا اور موقف دیکھیں تو بہت سارے معاملات میں ان کے موقف پاکستان کے موقف کے خلاف جاتے ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ کام چلے گا نہیں. آخر میں آپ پاکستان کے اندر جو عناصر ہیں سیاسی ان کے ساتھ مفاہمت پیدا کریں، براڈر ایک اپنا فرنٹ بنائیں جس کے نتیجے میں سب مل کر یہ کہہ سکیں کہ صرف خان صاحب کی رہائی نہیں ہونی چاہیے، سارے سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے، اور آئندہ کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل بننا چاہیے جس کے نتیجے میں کوئی سیاسی قیدی ہو ہی نہ. یہ آپ کو یاد ہو تو محترمہ بینظیر بھٹو نے لائحہ عمل اختیار کیا، نواز شریف صاحب سے جا کے مفاہمت کی، مگر یہ کسی سے مفاہمت کرنا نہیں چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح انقلاب آ جائے. انقلاب مجھے آتا نظر نہیں آ رہا.
حقانی صاحب، مستقبل میں پاکستان میں ویسے تو یہاں حالات بدلتے بالکل دیر نہیں لگتی، لیکن مستقبل میں آپ پاکستان میں کسے اقتدار میں پرائم منسٹر کی سیٹ پر دیکھ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری، محترمہ مریم نواز، یا ایک بار پھر عمران خان؟ آپ نے دو الگ الگ باتیں کر دی. آپ نے یہ کہا کہ پاکستان میں اقتدار میں کس کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہہ دی کہ پاکستان میں وزیر اعظم میں نے اسی لیے جان کے تصحیح کی اپنے سوال کی، میں نے اسی لیے تصحیح کر دی. میرا سوال صرف پرائم منسٹر کی سیٹ تک محدود سمجھیے. ہاں، تو پرائم منسٹر کی سیٹ پر تو کوئی بھی آ جائے، مجھے اندازہ نہیں ہے، میں پاکستان میں ہوں نہیں، اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس کے امکانات زیادہ ہیں. لیکن پاکستان میں اقتدار فی الحال انہی کے پاس رہے گا جن کے پاس ایک طویل عرصے سے اقتدار ہے. میرے نزدیک یہ بات کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. پاکستان کا طویل المیعاد مفاد اسی میں ہے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو. لیکن حقیقی جمہوریت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی قائدین اور تمام سیاسی جماعتیں جمہوریت کے جو گراؤنڈ رولز ہیں ان پر متفق ہوں. اور کیونکہ ان میں اتفاق رائے نہیں ہے اور ہو بھی نہیں پا رہا، اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ مقتدر میں اقتدار میں رہے گی اور سیاسی جماعتوں میں سے جس کو چاہے جب چاہے نواز کر مختلف مناصب پر فائز کرتی رہے گی. مختصر، زہران ممدانی ایک نئی قیادت کے طور پر، بڑے وائبرنٹ شخصیت کے طور پر ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. کیا یہ امریکہ میں ایک نئی سیاست کا آغاز ہے؟ ٹرمپ صاحب بھی ان سے خاصے خائف دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیے، نیو یارک شہر جو ہے وہ امریکہ کا اس طریقے کے ساتھ آئینہ دار اب نہیں رہا کہ جس طرح کوئی سمجھ سکے. نیو یارک ایک بہت ہی لبرل شہر ہے. اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ امیگرنٹس کی ہے. اس سے کانگریس کے بھی اراکین جو منتخب ہوئے ہیں، چند ایک وہ بائیں بازو کے منتخب ہوئے ہیں. ایسے بھی لوگ منتخب ہوئے ہیں جیسے AOC، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود کہتی ہیں کہ میں سوشلسٹ ہوں. تو اس لیے اس انتخاب کو امریکہ کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جو اندرونی سیاست ہے، اس میں جو ڈیموکریٹک پارٹی کا بایاں بازو ہے، اس کو نیو یارک میں کامیابی ہوئی ہے. ان کے پاس اگر یہ زہران ممدانی جو ہیں بن گئے میئر، تو پھر یہ ان کے پاس ایک ایسا قائد ہو جائے گا کہ جو پورے ملک میں ان کے موقف کو بیان کرنے کے لیے کافی ہوگا. لیکن امریکہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے. امریکہ کے جو چھوٹے شہر ہیں اور دیہات ہیں، ان کے رویے میں اور بڑے شہر جو ہے نیو یارک میں. ٹھیک، حسین صاحب بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے آج وقت دیا. ان اہم امور پر آپ کی رائے آج ہمارے ناظرین نے دیکھی. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.